نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد صاحب الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت وعلی رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کو محترم مکان اور لوگوں کے لیے قیام کا سبب بنایا. قرآن کریم میں کعبہ مشرفہ کے 5 نام ذکر کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک الکعبہ فرمایا گیا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یعنی الکعبہ عربی میں کعبے کے معنی چوکور، بلند اور منفرد کے ہیں، یونیک بالکل. کعبے کی سطح سمندر سے بہت اونچی ہے، یا چونکہ اس کا ذکر، اس کا چرچا دنیا میں بہت بلند ہے. یہ سب معنی کعبے پر منطبق ہوتے ہیں. کعبہ بلند، چوکور اور منفرد بیت ہے، جس کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں بنایا. اول پیدائش کے وقت سے تا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو ذریعہ بقا بنایا، اور کعبے کی یہ عظمت کسی بندے کی دی ہوئی نہیں بلکہ بلا واسطہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. لہذا کوئی بھی اس کی عظمت ختم نہیں کر سکتا، جیسے سورج کی روشنی کسی کے بجھائے نہیں بجھ سکتی. تو الکعبہ یہ کعبۃ اللہ کا پہلا نام ہے. اور دوسرے البیت الحرام، اسی آیت میں کعبے کو البیت الحرام بھی کہا گیا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. حرام عظمت و احترام کے معنی میں ہے. احترام سے حرام، عظمت احترام کے معنی یہ حرام ان معنوں میں استعمال ہوا. جیسا فاضل ہے، فاضل 2 معنی ہیں فاضل کے. فضول سے بھی فاضل ہے، فضلہ، فاضل، فاضل پانی، فاضل اشیاء، یعنی گاربیج جسے کہتے ہیں وہ بھی فاضل چیز ہے. فضول سے فاضل ہے، اور فضل سے فاضل بھی ہے، فضیلت یافتہ، فاضل جس پر فضل ہو. تو اسی طرح حرام جو ہے عظمت و احترام کے معنی میں بھی ہے، یعنی عزت والا گھر. یہ حرام حلت کے مقابل یعنی بمانے ناجائز نہیں. تو حرام کے ایک معنی جو ہے ناجائز کے بھی آتے ہیں، اور ایک معنی احترام کے آتے ہیں. محرم الحرام، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ. تو کعبۃ اللہ البیت الحرام. اور تیسرے بیت اللہ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو. بیتی، ان طَهِّرَ بیتی، بیتی یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر. میرا گھر یعنی اللہ کا گھر صاف ستھرا کرو. طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، بیتی، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے. بیت اللہ کا زیارت گاہ ہونا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے، چونکہ اس مقام پر
گھر کی شکل میں عمارت بنانے والے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، اسی لیے اس کا بیت کی شکل میں مرجع خلائق ہونا ان کے وقت سے ہوا۔ کعبۃ اللہ کا چوتھا نام البیت العتیق، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ عتیق کے مختلف معنی ہیں، بڑے مرتبے والا، پہلا گھر، بہت پرانا، بہت قدیم گھر، غرق نہیں ہوگا، عتیق کے معنی ہیں غرق نہیں ہوگا، جابر حکمرانوں سے آزاد ہے، کسی مخلوق کی ملکیت نہیں، جو بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہے گا ہلاک ہو جائے گا، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ البیت العتیق۔ اور کعبہ مشرفہ کا نام جو ہے قبلہ بھی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا قبلہ بنایا جانا پسند خاطر تھا، آپ کی دلی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے، نماز کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھیر دیا، قبلے کے معنی جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ کعبۃ اللہ کی عمارت اور اس کے آباد ملاحظہ فرمائیں، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت کوئی بیان سے باہر ہے، کوئی اس کی بلندی نہیں بیان کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر عمارت جو پتھر سے بنی جو عمارت ہے کعبۃ اللہ کی، اس کی بلندی مراد ہے کہ کعبۃ اللہ کی بلندی 14 میٹر ہے، اس کی عظمت کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس عمارت کی جو بلندی ہے 14 میٹر ہے۔ ملتزم کی جانب کعبے کی لمبائی، یعنی حجر اسود جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ملتزم کی جانب 12.84 میٹر ہے۔ پھر حتیم کی جانب کعبے کی لمبائی 11.28 میٹر ہے، اور رکن یمانی اور حتیم کا فاصلہ 12.11 میٹر ہے۔ رکن یمانی اور رکن جنوبی کے مابین فاصلہ 11.5 میٹر ہے یہ۔ اور کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کی ہے، تو سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی ہے، اور دوسری تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی۔ ابن عساکر وغیرہ سے تفسیر عزیزہ میں نقل کیا گیا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے، ملائکہ آسمان میں بیت المعمور کے ارد گرد طواف کرتے تھے۔ اب زمین پر کوئی گھر نہیں ہے اور کسی کی تسبیح و تکبیر سیدنا آدم علیہ السلام نہیں سن رہے ہیں، تو آپ کی خواہش پیدا ہوئی کہ زمین پر کوئی اللہ کا گھر ہو جہاں پر میں اس کے ارد گرد طواف کروں اور وہاں عبادت کروں، نمازیں ادا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ جہاں ہم نشان بتاتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اس کی طرف نماز ادا کرو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا جنت سے دنیا میں نزول تو کسی اور مقام پر ہوا، اب ہند میں تشریف لائے سری لنکا کے مقام پر، مگر جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ موجودہ مکہ معظمہ کے مقام پہنچ گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں پوری دنیا کے وسط میں لائے۔ کعبۃ اللہ پوری دنیا کا وسط ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے، اور زمین کی شروعات یہیں سے ہے، جہاں سے زمین بنی تھی، زمین یہاں سے بنی تھی، یعنی کعبۃ اللہ کی جگہ سے ہی زمین، سب سے پہلے زمین پانی پر چھاگ، پھر چھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی، تو یہیں سے شروعات ہوئی زمین کی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر 7 زمین تک بنیاد ڈال دی،
جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ لبنان، کوہ تور، جودی، ہرا اور تور سینا سے بنیاد بھر کر نشان کے لیے ہر 4 طرف کو دیوار اٹھا دی، اور اس میں حجر اسود کو جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے لائے تھے نصب کیا۔ تو فرشتوں نے بنیادوں کو بھرا 5 پہاڑوں کے پتھروں سے، اور حضرت سیدنا جبرائیل امین جو پتھر لائے تھے حجر اسود اس کو نصب کیا گیا۔ اس طرف منہ کر کے سیدنا آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کو حج و طواف کے آداب و طریقے سکھائے اور ایک پہاڑی پر اپنے ساتھ لے جا کر حج کی تکمیل کرا دی۔ اسی دوران حضرت حوا علیہ السلام بھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تلاش کرتی ہوئی وہاں پہنچی اور شریک حج ہو گئی، عرفات پہنچ گئی۔ آپ دونوں کی ملاقات چونکہ اس پہاڑی پر ہوئی تھی، اسی لیے اس پہاڑی کا نام عرفات پڑ گیا۔ عرفہ پہچاننا، عرفہ یعنی پہچان، معرفت، وہاں ایک دوسرے کو ریکگنائز کرے، پہچان لیے۔ اسی نسبت سے اس کے آس پاس کے میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ اب اس پہاڑ کو جبل رحمت کہتے ہیں، اس پہاڑ پر جبل رحمت ہے۔ عرفات سے چل کر دونوں نے رات کے وقت مزدلفہ کے مقام پر قیام کیا۔ عرفات میں آپ غروب تک رہے، پھر وہاں سے رات کے وقت مزدلفہ کے مقام پر قیام کیا۔ آج بھی حاجی عرفات سے چل کر مزدلفہ میں شب کو قیام کرتے ہیں، یہ حج کے واجبات سے ہے۔ حج کا رکن قیام عرفات ہے، الحج عرفہ۔ عرفات میں قیام جو ہے یہ فرض ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو حج چھوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تو قیام عرفات فرض ہے، غروب تک وہاں پر قیام کرنا ہے، اور غروب کے بعد مغرب و عشاء ادا کیے بغیر وہاں سے مزدلفہ کی جانب روانہ ہونا ہے۔ اور مزدلفہ میں آپ رات کے کسی بھی حصے میں پہنچیں، 12 بجے رات، 1 بجے رات، 2 بجے رات، 11 بجے رات، کبھی بھی وہاں پہنچ کر مغرب و عشاء جمع بین الصلاتین پڑھنی ہے۔ اور فجر تک مزدلفہ میں قیام کرنا یہ واجب ہے، اگر یہ ترک کر دیا جائے تو دم دینا واجب ہوگا۔ تو حج کے واجبات میں سے مزدلفہ میں قیام ہے، اور یہ مزدلفہ کی رات شب قدر سے افضل رات بتائی جاتی ہے حجاج کے لیے۔ اب ہم مینا میں مزدلفہ میں کنکریاں چنتے ہیں، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو صبح صبح فجر کے بعد پھر مینا روانگی ہوتی ہے، وہاں پر جمرے عقبہ پر، بڑے شیطان پر کنکری ماری جاتی ہے۔ تو یہ 3 دن کے جو کنکریاں ہوتے ہیں یہاں سے چن لی جاتی ہیں میدان مزدلفہ سے۔ بہرحال مزدلفہ میں قیام جو ہے واجب ہے یہ۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام مزدلفہ میں قیام فرمائے، پھر وہاں سے منا ہوتے ہوئے مکہ معظمہ آئے اور طواف کیا۔ چنانچہ آج تک سیدنا آدم علیہ السلام کی محبوب اداؤں پر عمل ہوتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا جو قیام عرفات، مزدلفہ میں قیام، پھر مینا سے گزر، لیکن بات چیزیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنتیں ہیں، اور جو واجبات ہیں سعی بین الصفا والمروہ، یہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے جو واجب ہے حج و عمرے میں۔ اسی طرح قربانی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بھی واجبات ہے۔ اور کعبۃ اللہ کی تیسری تعمیر حضرت شیت علیہ السلام نے فرمائی۔ پہلی تعمیر فرشتوں نے فرمائی 2000 سال پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، پھر تیسری تعمیر حضرت شیت علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان سے عمارت گر گئی، طوفان نوح میں کعبے کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، لوگ یہاں آتے رہے اور برکت کی دعائیں مانگتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نویں پشت میں حضرت ابو الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور فرض نبوت ادا کرنا شروع کیا۔
کعبۃ اللہ کی چوتھی تعمیر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں مل کر کیے کعبۃ اللہ کی تعمیر. تو کعبۃ اللہ کی چوتھی تعمیر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے کی. ارشاد الہی ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلائی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور نماز میں قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دے کہ وہ لوگ تمہارے پاس حاضر ہوں گے, حج کو چلے آئیں گے, پیادہ یعنی پیدل بھی اور دبلی اونٹنی مختلف سواریوں پر بھی جو کہ دور دراز راستوں ملکوں اور شہروں سے پہنچتی ہوں گی. تو یہ آپ کو حکم ہوا, جگہ بتا دی گئی اور یہاں پر تعمیر شروع فرمائی گئی کعبۃ اللہ کی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ملا تو آپ انہیں یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کون سی وہ مخصوص جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر تعمیر کیا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخصوص جگہ پر مطلع فرما دیا اور آپ اپنے فرزند ارجمن حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ساتھ قدیم بنیاد پر تعمیر کعبہ میں مشغول ہو گئے. تعمیر کعبہ کے ساتھ ایک حکم یہ دیا گیا کہ یہاں شرک کرنے کی خطر ممانعت کر دی جائے. یہ گھر صرف اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنایا جا رہا ہے. یہاں کسی جھوٹے خدا کی عبادت کو ہرگز روا نہیں رکھا جا سکتا. نیز یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ یہ میرا گھر کیونکہ میرے انوار کی تجلی گاہ ہے, اس لیے اس کی ظاہری صفائی کا بھی پورا اہتمام کیا جائے. فرش آئینے کی طرح چمک رہا ہو, دیواریں صاف اور اجلی ہوئی ہو تاکہ میری یاد کرنے والے جب یہاں آئے تو روحانی پاکیزگی کے ساتھ ظاہری نظافت سے ان کی طبیعتوں میں نشاط ہو اور ان کے ذوق و شوق میں اضافہ ہو. اسی سے مساجد کی صفائی اور ان کو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھنے کا حکم ثابت ہوتا ہے. دنیا بھر کی ہر مسجد کو پاکیزہ صاف ستھرا رکھنا, اس کو روزانہ صفائی کرنا, جوتے اتار کر آنا واجب ہے اگرچہ نئے جوتے ہوں. مسجد کے اندر جوتے پہن کر آنا مسجد کی بے ادبی و گستاخی ہے, کیونکہ جوتا بذات خود اپنے نقشے میں معیوب و حقیر ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سابقہ مغفورین مومنین امتی ہمیشہ ہر وادی مقدس و پاکیزہ مقامات میں جوتا اتار کر ہی گئے. اسی طرح کسی مسجد میں تھوکنا یا وضو کے چھینٹے ڈالنا ٹپکانا گناہ کبیرہ ہے. طہارت کے بغیر اسلامی شریعت میں کوئی عبادت قابل قبول نہیں. طہارت نصف ایمان ہے. طہارت اسلامی عبادت کا پہلا درس ہے. دنیا کے تمام مذاہب اسلام کے جامع نظام طہارت کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. ان اول بیتیوں وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں. بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے عبادت کے لیے مقرر ہوا ہے جو مکے میں ہے وہ برکت والا ہے اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنما ہے, ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس میں کھلی نشانیاں ہیں. من جملہ ان کے ایک مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں آئے
امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، یعنی مکہ معظمہ پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتے، مالی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے جو صلاحیت رکھتا ہے اس پر حج کرنا فرض ہے، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہاں والوں سے بے نیاز، غنی، بے پرواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا تو اس وقت یہ سفید جھاگ تھا، زمین اس کے نیچے ایسی تھی گویا وہ چھوٹا گول جزیرہ ہو، زمین اس کے نیچے سے پھیلائی گئی۔ کعبہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا، جبکہ یہ زمین کا حصہ ہے۔ یہ کعبہ پانی پر ایک چٹان کی مانند تھا، اس پر 2 فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنانے کا ارادہ کیا تو اسی سے اسے پھیلا دیا، تو اسے زمین کے وسط میں کر دیا۔ بیت اللہ کا زیارت گاہ ہونا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے، چونکہ اس مقام پر گھر کی شکل میں عمارت بنانے والے ابو الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہی ہے، اس لیے اس کا بیت کی شکل میں مرجع خلائق ہونا ان کے وقت سے ہوا۔ اس آیت کریمہ میں یہود کے اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے وہ ہے جو مکہ معظمہ میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، یہ مکے میں ہے۔ کعبۃ اللہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، عبادت کے لیے بنایا گیا۔ یہود کہتے تھے کہ بیت المقدس افضل ہے کیونکہ وہ انبیاء کی ہجرت کی جگہ ہے اور ارض مقدسہ ہے، اور مسلمان کہتے تھے کہ بیت المقدس سے کعبہ افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عبادت کا پہلا گھر مکہ میں کعبہ ہے، لہذا وہی افضل ہے۔ بیت المقدس میں مقام ابراہیم نہیں، بیت المقدس میں داخل ہونے والا امان میں نہیں ہوتا، اور بیت المقدس کی طرف حج کے لیے نہیں جایا جاتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ افضل ہے بیت المقدس سے۔ اس کی برکتوں کا کیا کہنا؟ اس میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک ختم قرآن کیا جائے تو 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ نیز اس کا حج اور عمرہ کرنے والوں، اس کے گرد طواف کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش برستی ہے اس کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ برکت کا دوسرا معنی دوام اور بقا ہے، اور چونکہ روئے زمین پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے ہر وقت کعبے کی طرف توجہ کر کے عبادت کی جاتی ہے، اور خود کعبے میں بھی ہر وقت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اسی لیے کعبے کی طرف منہ کر کے اور خود کعبے میں دائماً عبادت کی جاتی ہے، ہمیشہ ہر وقت 24 گھنٹے عبادت ہوتی رہتی ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ سب کا سلسلہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے ملتا ہے، اس لیے انہیں سب مانتے تھے، لیکن ان کا طریقے پر کوئی نہیں تھا۔ یہود و نصارہ میں سے ہر فرقہ اس کا مدعی تھا کہ وہ ملت ابراہیم پر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دونوں کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ ملت ابراہیم میں حج کعبہ ہے، اور یہود و نصارہ دونوں حج نہیں کرتے، لہذا دونوں میں سے کوئی بھی ملت ابراہیم پر نہیں ہے۔ جو ملت ابراہیمی سے ہوگا وہ حج کرے گا، اور حج کہاں ہے؟ کعبے کا طواف سے ہوتا ہے۔ صاحب تفسیر اشرفی مجدد دورہ سلطان المشائخ حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ایمان والوں پر اس بیت اللہ کا حج کرنا اور اس کا قصد کرنا عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ جو سکت رکھے اس تک
راہ پانے کی، یعنی جسے زیادہ راہ سواری، صحت بدنی اور امن طریق حاصل ہو، اس کو استطاعت کہتے ہیں۔ کعبے کا حج ملت ابراہیمی کا ایک اہم شعار ہے، تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ دعویٰ کریں کہ وہ ملت ابراہیمی والے ہیں؟ اس لیے کعبے کے حج کے دونوں ہی منکر ہیں، تو صرف مسلمان ہی ملت ابراہیمی والے ہیں۔ تو اے محبوب، سنا دو اور سب کو خبردار کر دو کہ جس نے حج کی فرضیت کا انکار کیا یا صحت جسمانی اور کشادگی رزق الغرض استطاعت کے باوجود حج کا فریضہ نہ ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، تو وہ جان لے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ دنیا بھر سے وہ نہ دنیا والوں کی عبادت کا محتاج ہے اور نہ ہی دنیا والوں کی شکر گزاری سے اسے کوئی فائدہ ہے۔ الغرض کسی کے کفر و ناشکری سے ذات خداوندی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ ترک حج کا سارا وبال تارک حج ہی کے لیے ہے۔ حج فرض عین ہے، اس کی فرضیت پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ تفسیر ابن جریر وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ یہود نے پہلے تو ملت ابراہیمی پر اپنے آپ کو بتلایا، اور جب ملت ابراہیمی کے موافق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حج ادا کرنے کو کہا تو حج سے انہوں نے انکار کیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، استطاعت کی حالت میں ان پر حج فرض ہے، اور اہل کتاب کی طرح جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے انکار کی کچھ پرواہ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے، وقت مقررہ پر اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو یہ بھی تنبیہ ہے کہ وہ توریت و انجیل پر ایمان لانا اگرچہ بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ بیان غلط ہے، کیونکہ اگر ان کا بیان صحیح ہوتا تو ان کتابوں میں نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی جو آیات ہیں ان کو چھپا کر ان آیات الہی اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کیوں ہوتے؟ کعبۃ اللہ سب جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ یہ اس نبی کا کعبہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، اس لیے اس کا کعبہ بھی سارے جہاں کا قبلہ، سارے عالم بشریت کی عبادت گاہ ہے، اور اس سے جو پیغام دنیا کو سنایا گیا اس میں سب کے لیے رشد و ہدایت کی روشنی ہے۔ کعبہ تمام زمین کے نماز پڑھنے والوں کے لیے قبلہ ہے، اور وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کعبہ تمام جہاں والوں کے لیے سمت قبلہ کی ہدایت ہے۔ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے، اور کعبے میں جو عجائب اور غرائب ہیں وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور آپ کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے کعبہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کعبہ تمام جہان والوں کے لیے جنت کی ہدایت دیتا ہے۔ جو خلوص نیت سے کعبے کی زیارت کرے، کعبے کا طواف کرے اور اس میں نماز پڑھے، کعبہ ان کو جنت کی ہدایت دیتا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، کعبۃ اللہ میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ایک اور نشانی وہ مقام ابراہیم، وہ مقدس پتھر جس پر کھڑے ہو کر ہمارے حرم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس میں ٹخنوں تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبوت ہیں، اور یہود و نصارہ کی عداوت اور بغض کے باوجود اس پتھر کا 3000 سال سے محفوظ چلا آنا زبردست نشانی ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے حج کا اعلان کیا تھا۔ اس بیت کے بیت اللہ ہونے کی واضح نشانی یہ ہے کہ یہ بیت غیر آباد بیابان میں بنایا گیا، جس کے اطراف میں پھلوں اور کھیتوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق پہنچانے کا بہترین انتظام کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر والوں کے لیے پھلوں کے حصول کی دعا کی تھی۔
سو تمام دنیا کے پھل یہاں لائے جاتے ہیں، اور یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی استجابت دعا کا ثمر ہے، یہ آپ کی دعا کی قبولیت ہوئی یہاں پر، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ساری دعائیں قبول ہوئیں۔ اور اگر کسی کو اس کا عینی مشاہدہ کرنا ہو تو وہ آج بھی مکہ مکرمہ میں جا کر مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس بیت میں کعبۃ اللہ میں اس بات کی واضح نشانیاں موجود ہیں کہ یہی وہ بیت ہے، یہی وہ گھر ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا تھا۔ اسی مقام کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد اپنی رہائش کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی کے پاس صفا اور مروہ کی وہ پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بے قراری سے دوڑ رہی تھیں۔ یہیں پر زمزم نام کا وہ کنواں ہے جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے اور حضرت جبرائیل امین کے فرمانے سے جاری ہوا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بہتے ہوئے چشمے کو روکنے کے لیے زمزم کہا تھا۔ اسی نام سے یہ کنواں آج تک موسوم ہے۔ اس کے پاس مینا ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ یہیں پر وہ جمرات ہے جہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ کعبۃ اللہ کے بیت اللہ ہونے کی روشن نشانیاں ہیں۔ مثلا آج تک جس ظالم نے اس گھر کی توہین کرنے کا قصد کیا، خیر الہی نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ چند سال بیشتر ابرہہ کا جو ہولناک انجام ہوا تھا وہ عرب کے بچے بچے کو معلوم تھا۔ دور جاہلیت میں جب ہر طرف کشت و خون کا بازار گرم تھا اور کسی کو کہیں گوشہ عافیت میسر نہیں تھا، اس وقت بھی حرم کعبے کی حدود میں جو داخل ہو جاتا ہر قسم کی بالادستی اور گرفت سے محفوظ ہو جاتا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ بعد میں آنے والے انبیاء کرام کے والد اور اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کے جنہوں نے آپ کی اقتدا کر کے آپ کے طریقے پر عمل پیرا ہو کر باطل دینوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا، ان کے امام و پیشوا کی تعمیر ہے یہ کعبۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس گھر کی ہمیں حاضری نصیب فرمائے، بار بار حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے، روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔